آج کون سا ایسا ظلم ہے جو امام مسجد پر نہیں ہو رہا؟ جس امام مسجد نے حفظ قرآن کو کیا، جس امام مسجد نے درس نظامی کو کیا، جس امام مسجد نے دارالافتاء میں پڑھتا رہا، جس امام مسجد کا شان اللہ کے قرآن میں موجود، جس امام مسجد کا شان پاک پیغمبر کے فرمان کے اندر موجود، جس امام مسجد کا شان کہ فرشتے بھی اپنے نورانی پر ان کے نیچے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، آج اس امام مسجد کو ایک درندہ صفت قسم کے انتظامیہ کے سامنے، ظالم قسم کے لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اور وہ جاہل انسان جس کو آیت الکرسی بھی صحیح نہیں آتی، جس کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی، جس کو نماز کا طریقے کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کے سامنے امام ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر روب ڈال رہا ہے۔ یہ صفیں نہیں بچھی ہوئی، وقت پر اذان نہیں ہوئی، آج جماعت تاخیر سے کیوں ہوئی؟ اور ظالم قسم کا انسان، درندہ صفت، آج انتظامیہ مساجد اکثر کی اکثر درندہ صفت بن گئی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم نے ائمہ مساجد کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے، یہ درندہ صفت بن کر ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ گراتے رہے، جس کا جی چاہتا ہے امام کو چھٹی کرا دیتے ہیں۔ آج ایک امام مسجد کا قاری صاحب کا مجھے فون آیا، کہا مجھے مسجد ڈھونڈ دیجئے۔ میں نے کہا آپ تو امامت کر رہے تھے، بہت دکھی انداز تھا، کہنے لگا چھٹی کرا دی۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، مجھے بتاؤ ایسا امام مسجد آج شام کو اپنے بچوں کے لیے سبزی کہاں سے لائے گا؟ آج یہی امام مسجد جس کو آپ نے جواب دیا، یہ مدرس، یہ قاری صاحب اپنے بچوں کے لیے گھی کہاں سے لائے گا؟ تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ جواب دیتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپتے نہیں ہیں، تمہاری زبان رکتی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ایسے لوگ بلا وجہ جو ائمہ مساجد کو بلا وجہ جو مدرسین کو جواب دیتے ہیں، چھٹیاں کراتے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنائے گا، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ان کی چھترول ہوگی، محشر کے میدان کے اندر بھی ان کی چھترول ہوگی۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ تمہیں مسجد کا انتظامیہ بنایا یا تم خدا بن کر آگے ہو؟